پروگرام کشمیر منظرنامہ ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر جاری و ساری ہے۔ سامعین، آپ اس پروگرام میں SMS کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل فون پر اپنے شہر یا سکونتی جگہ کا نام لکھیں، اسپیس دیں، نام اور پیغام لکھ کر 4471 یا 4471 پر بھیج دیں۔ سامعین، اس پروگرام کے اس حصے میں خصوصی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر، جو کہ اس وقت ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ ہے، وہاں کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ماہرین بھی ہوں گے ٹیلی فون لائن پر، اور ان سے بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج کی خبروں پر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، جو کہ ہندوستان کے دورے پر تھے، اور انہوں نے گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزارتی کونسل کا اہم ترین اجلاس جو ہے اس میں شرکت کی، اور اس موقع پر جو ہے جو رویہ بھارت کی جانب سے اور خاص طور پہ ہندوستانی وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر کی جانب سے جو ہے وہ روا رکھا گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ جب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک ایسی تنظیم ہے جس کے رکن ممالک جو ہیں، جب ان کے پاس صدارت آتی ہے، جیسے کہ ہندوستان کے پاس اس سال کی صدارت ہے، تو وہ میزبان ملک ہوتا ہے، اور میزبان ملک جو ہے اس کو دل بڑا رکھ کے جو ہے وہ اپنی سفارتکاری کو جو ہے وہ بڑے مہذب انداز میں آگے لے جانا چاہیے، اور جو سفارتی آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس، جیسا کہ جو رویہ اس وقت انسانیت کے ساتھ دلسوز اور انتہائی ظالمانہ اور بربریت اور تشدد پر مبنی، وحشت پر مبنی جو رویہ جو ہے وہ مودی سرکار نے روا رکھا ہوا ہے، نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں، وہی رویہ جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران بھی نظر آیا، اور ان کے انتہا پسند وزیر خارجہ نے جو ہے وہ جو پاکستان کا یہ امن کا پیغام تھا، کیونکہ اس سے قبل پاکستان متعدد جو اجلاس تھے ان میں ورچوئل یا مجازی حیثیت سے ویڈیو لنک پر شرکت کر چکا تھا، اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا جو دورہ ہے وہ ایک عملی طور پر انفرادی دورہ تھا، اور اس کو نہ صرف حکومت پاکستان نے ایکسیپٹ کیا، اس دعوت نامے کو جو ہے وہ قبول کیا، بلکہ وزیر خارجہ وہاں گئے بھی، اور انہوں نے بڑی جو ہے وہ بردباری کا اور صبر کا اور مظاہرہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کتنی مثبت انداز سے اور بڑی نپی تلی ہے، اور توازن کے ساتھ وہاں پہ گفتگو کی، اور خاص طور پہ شنگھائی تعاون تنظیم جو کہ کنسنسس بیسڈ فورم ہے، یعنی کہ متفقہ طور پہ جو چیز ہے وہ ایجنڈے میں آتی ہے، اور اس پہ آپ دو طرفہ جو معاملات ہیں، امور ہیں، مسائل ہیں، ان کو ذکر نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان نے تو خیر اس حوالے سے جو موقف تھا وہ بھرپور انداز سے پیش کیا، پریس کانفرنس میں بھی وزیر خارجہ نے، اور اس سے پہلے خطاب میں بھی۔ لیکن پاکستان کا جو امن کا پیغام تھا، ایک بار پھر ہندوستان کی جو روایتی ہٹ دھرمی ہے، سرد مہری ہے، توسیع پسندانہ عزائم ہے، انتہا پسندی ہے، ریاستی دہشت گردی ہے، اس کی نظر ہو گیا۔ اور اس کے بعد نہ صرف جو ہے وہ بھارتی وزیر خارجہ میزبانی کے جو آداب ہیں وہ بھی بھول گئے، اور انہوں نے جس انداز میں پاکستانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا، اور جس انداز میں جو ہے انہوں نے رویہ اختیار کیا، وہ بھی یقیناً جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اور اس کے بعد بھارتی میڈیا نے اپنی جو کسر تھی اس کو بھی یعنی نکالنا چاہا، اور ایک ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی، جس میں جو ہے وہ وزیر خارجہ کی جانب سے یہ جو ہے وہ G20 اجلاس منعقد کرنے کے حوالے سے ہندوستان کے ایک دھمکی آمیز جو ہے وہ گفتگو کی بات کی گئی، جس میں آج پاکستان کے وزارت خارجہ نے اس کو جو ہے وہ مسترد بھی کیا ہے، اور اس کہا ہے کہ پاکستان پہلے ہی جو 11 اپریل کو ایک بیان جاری کیا گیا تھا غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جو G20 سیاحتی ورکنگ گروپ ہے، اس کے حوالے سے تو پاکستان اپنا موقف واضح کر چکا ہے۔ اور یہ جو بھارتی میڈیا کی جانب سے جو معاملات آگے بڑھائے گئے ہیں، یقینی طور پر جو ہے وہ نہ صرف یہ بیان کو توڑ مروڑ کا پیش کرنا اور جو ہے وہ تشدد کے خطرے سے اس کو جوڑنا، یہ صریحاً بہت بڑی شرارت بھی ہے اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی ہے۔ حساس بین الریاسی جو امور ہوتے ہیں ان کو یقیناً جو ہے وہ اس میں رپورٹنگ کرتے ہوئے صحافتی اصولوں کا ضرور احترام کیا جانا چاہیے۔ اور
ہم گاہے بگاہے جو ہے وہ تازہ ترین خبروں کے حوالے سے بھی ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ سب سے عام ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو ہے وہ ہندوستان کا دورہ کیا، ایک خیر سگالی کا پیغام بھی تھا، امن کا پیغام تھا، لیکن جس طرح ہندوستان نے اس کو لیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور انہی موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کے لیے اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میڈم، یہ فرمائیے گا، جیسے ہم نے اپنے پروگرام میں اپنے سامعین تک جو ہے یہ پہنچایا ہے، اور یقیناً آج سوشل میڈیا کا دور بھی ہے اور جو روایتی ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھی متحرک ہیں، تو یہ تو خبریں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو ہندوستان کا دورہ ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک امن کا پیغام تھا جسے ہندوستان نے ایک دفعہ پھر اپنی ہٹ درمی کی نظر کر دیا؟ جی بالکل، دیکھیں جو یہ سوشل میڈیا سوری مجھے آواز جو ہے نا، مجھے اپنی آواز پلٹ کے آ رہی ہے مجھے۔ جی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہیلو، جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی میڈم؟ جی بالکل۔ دیکھیں پاکستان نے، آپ اگر پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان نے کبھی بھی ایسا پرووکیٹیو جو پروووک کرنے کا جو ایکشن ہے، کبھی آج تک اس طرح کا سٹینڈ یا سٹانس نہیں لیا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کیوں پاکستان امن کی بات کرتا ہے کہ پاکستان اس وار آن ٹیرر اور یہ جو ٹیررزم کا جو ہمیشہ سے شکار رہا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ امن ہو، جی نہ صرف پاکستان میں امن ہو بلکہ خطے میں بھی امن ہو۔ اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک بون آف انٹینشن جسے ہم کہتے ہیں یا کانفلکٹ ہے، وہ جو کشمیر کا ہے، سینس بوتھ دی نیشن انسیپٹیڈ اور آزاد ہوئی تب سے ہے، اس کو حل ہونا ہے۔ یہ ایک کانفلکٹنگ ایشو ہے، رہے گا جب تک کہ دونوں جو اسٹیٹس ہیں وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ کے بات چیت نہیں کرتی۔ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے امن کا پیغام دیا، اور فارن منسٹر کا جو یہ وزٹ ہے، جیسے بھی آپ اپنی گفتگو میں انٹروڈکشن میں بھی یہ بتا رہے تھے کہ یہ بڑا ایک خیر سگالی کا، انہیں بڑا ریسپیکٹفلی انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے تھا۔ میں بڑی حیران ہوں کہ یہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ہمیشہ ڈس ریسپیکٹ شو کی ہے ٹورڈز جو جتنے بھی یہ سفارتی جو آداب ہوتے ہیں یا جن کو ہم نارمز کہتے ہیں، بڑا انہوں نے ڈس ریسپیکٹفلی جو ہے اس کو ٹریٹ کیا، جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس چیز کو اچھا نہیں دیکھا گیا۔ جی ہاں اور بالکل۔ پھر آپ انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں کہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ بالکل بھی ان کو میڈیا کے کوئی جو آداب ہیں یا لحاظ ہے کہ کسی ملک کا ایک فارن منسٹر آپ کے، یہ ایک بہت بڑا پورٹ فولیو ہے۔ اس وقت ہندوستان میڈم مکمل طور پہ ایک بد اخلاقی، غیر اخلاقی اور جو ہے نا وہ بد تہذیبی کے دور سے گزر رہا ہے۔ جی بالکل، یہ آپ دیکھیں یہ چیز جو ہوتی ہے ایک نیشن کا جو ایک آپ کا نیشنل بیہیویئر ہوتا ہے نا، وہ شو کرتا ہے کہ آپ کتنے ایروگنٹ ہیں اور کتنے آپ بدتمیز ہیں۔ مطلب آپ کو اب سینس نہیں ہے کہ آپ کا ایک کنٹری کا جو فارن منسٹر آیا آپ نے اس کو ریسیو کیسے کرنا ہے۔ اب یہ صرف ان کے لیے نہیں، پوری دنیا اس کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ ان کے اندر جو مینرز نہیں، انہوں نے اپنا بھی امیج خراب کیا۔ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر جو مائنورٹیز کے ساتھ، اسپیسیفکلی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو اب دنیا اس چیز پہ بلیو کرنے پہ مجبور ہوگی کہ اگر یہ سفارتی آداب ان کو نہیں پتا تو لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے ان کے درمیان۔ پھر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے گا اس لینس سے کہ ہندو اور مسلم کا کانفلکٹ، یہ بیسیکلی انہوں نے خود ہی اپنا آپ جو ہے وہ اسے شو کیا ہے، اور اس کو دیکھا ہے پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ گزارنے کی اس پیریڈ کو کوشش کیا، اور پاکستان بڑا ریزنیبلی بیہیو کیا۔ آپ دیکھیں کہ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی میں بڑی حیران ہوں، حالانکہ جتنی اکنامک سچویشن یا پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے اس میں لوگوں نے بہت بہت بہتر بیہیو کیا ہے، حالانکہ انہیں بہت جس طرح سے ڈس ریسپیکٹ کیا ہے یا جس طرح سے انہوں نے وہ سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا انڈیا نے، تو ان پہ تو بڑی بیشنگ ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نیشنل بیہیویئر بہت بہتر ہے انڈیا سے، لوگوں میں سینس ہے، میڈیا ہو یا پڑھے لکھے لوگ ہوں، اکیڈمک کمیونٹی ہو یا باقی بیوروکریسی ہے یا باقی اسٹوڈنٹس آپ ایون دیکھ لیں، تو بہت بہتر بیہیو کیا ہے۔ یہ تو ایک چیز بڑی پازیٹیو نکل کے سامنے آئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ اس طرح کی باتیں کر کے کہ ہم یہ ٹیررزم کی انڈسٹری ہے، یہ آپ ان جو حقائق ہیں جو کلبھوشن یادو کی صورت میں ہمارے پاس ابھی موجود ہیں ان کو جھٹلا نہیں سکتے، یا جو آپ ایکٹ آپ نے کیے ہیں، انڈیا نے جو کیے ہیں ون سائیڈڈ جو 370 اور 35A جو آرٹیکل ہے جو انہوں نے ادھر ایبروگیٹ کیا وہاں پہ لگایا ہے، تو یہ کیا اس سے ان حقائق کو یہ چھپا لیں گے یا مسخ کر لیں گے؟ یہ مودی گورنمنٹ جب سے آئی ہے انہوں نے ون سائیڈڈ جو ایک
اپنا وہ چہرہ بے نقاب کیا ہے، جو بالکل ہی ایک جن کو آداب نہیں ہے، جو ایک ایکسٹریمسٹ کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں، وہ دوسروں کو کہتے ہیں، لیکن ان کو مڈل جو ایک سفارتی تعلقات ہوتے ہیں جس میں آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں، اسٹیٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انہوں نے نہیں دکھایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو جس تکبر میں ہے کہ وہ دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی بننے جا رہا ہے اور سرپاس کر جائے گا پاپولیشن جو چائنا کی ہے، تو یہ ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک ان کا ریجن میں رسپیکٹ نہیں ہے، ریجنلزم جو ایک ٹرم ہم سنتے آئے ہیں شروع سے، جی جی بالکل جب آپ کا بالکل ریجن پاورفل نہیں ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی انسٹیبلٹی رہنی ہی رہنی ہے، تو آپ کے جو عزائم ہیں وہ اس کو نہیں کر سکتے۔ چوتھی بات، آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے یہ ساری چیزیں کر کے وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ ریجنل پاور بن جائے گا، گلوبل پاور بن جائے گا۔ تو آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ چائنا اور امریکہ کہ کہاں وہ تو دے آر فار فار فارورڈ فرام سے انڈیا سے ہیں۔ جی جی آپ یہ دیکھیں کہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ سیکنڈ میں جو ہے وہ نیوز جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے اور بڑی طریقے سے پہنچ جاتی ہے۔ جی جی بالکل جب آپ کے یہ عزائم ہے کہ آپ نے ریجنل پاور بننا ہے، آپ نے گلوبل پاور کی دوڑ میں شامل ہونا ہے، تو جتنی بھی آپ یہ ٹیررزم کر رہے ہیں، جتنی بھی ناانصافیاں کر رہے ہیں، جتنا بھی یہ مائنورٹیز کو آپ تنگ کر رہے ہیں، آپ اس وقت تک اپنا وہ جو آپ کا ایک بہتر چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا، تو دنیا آپ کو ایسے پکڑے گی جیسے چائنا دیکھیں، چائنا پراسپیرٹی کی بات کرتا ہے، چائنا اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے، چائنا کے آپ وہاں جا کے ان کی زیرو ٹالرنس ہے کرپشن پہ اور ان کی سی سی ٹی پہ کوئی بات جی جی بالکل بالکل لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے چائنا میں تو دنیا پوری کس طرح سے کھڑی ہو جاتی ہے کرٹیسزم کرنے کے لیے۔ ٹھیک بالکل تو صحیح یہ انڈیا کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر انڈیا چاہتا ہے کہ اس نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو اس کو یہ چیزیں یہاں سے نیچے ریزالو کر کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور انٹرنلی جو لوگوں کو یہ جو مائنورٹیز کی اسپیشلی جو مسلمانوں کی زندگیاں انہوں نے تنگ کی ہوئی ہیں اور جو کانفلکٹ ہے کشمیر کا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس کو یہ جب تک فلیکسیبلٹی شو نہیں کرے گا، ان کو ریزالو کرنے کی طرف نہیں جائے گا، انڈیا یہ سوچے بھی مت کہ وہ جا کے کسی دوڑ کا جتنا مرضی یہ اکنامیکلی اسٹرانگ ہو جائے، جتنا مرضی چائنا سے زیادہ تو نہیں ہے، جتنی مرضی پاپولیشن ان کی ہو جائے، جتنا مرضی یہ کہیں کہ ہم ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں، یہ جب تک یہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوں گی، یہ بالکل ایک میرا فیئر ایک اوپینین ہے کہ یہ جب تک چیزیں ریزالو نہیں ہوگی انڈیا کو یہ انڈیا آگے اس کی جو سوچ ہے وہ نہیں جا سکتی۔ جی اچھا میڈم یہ بھی فرمائیے گا کہ وزیر خارجہ نے جب خطاب کیا تو انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی صورت کے ساتھ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس پر عمل درآمد ضروری ہے، قومی سلامتی جو کونسل ہے اس کے قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے، اور جو یہ ویپنائزیشن آف ٹیررزم ہے اس کو روکنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کشمیر پر اس وقت تک بات جو ہے وہ ہندوستان سے اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی جب تک دلی جو ہے وہ 4 اگست 2019 کی پوزیشن پر واپس نہیں لے آتا تمام تر صورتحال کو، ورنہ ایسی کوئی جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوا تو کشمیر جو ہے وہ ایجنڈے پہ سر فہرست ہوگا، اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی۔ تو اس کو آپ خاص طور پہ جو ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے وہاں پر اس کو بڑا سراہا گیا ہے، بڑی ایک نئی روح پھونکی ہے، اگر ہم کہیں کہ وزیر خارجہ نے اپنے بیان سے، اپنی پریس کانفرنس سے اور ہندوستان میں بیٹھ کر ہندوستان کی سرزمین پہ ان کو آئینہ دکھایا ہے۔ تو اس کو کیسا دیکھتی ہیں؟ آج آزاد کشمیر سے بھی کل جماعتی حریت کانفرنس کے جو بیانات ہیں وہ سامنے آئے ہیں، تو کیسا دیکھ رہی ہیں اس کو؟ جی بالکل، یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے جب یہ ایس سی او کی یہ بہت بڑا فورم ہے جہاں پہ پاکستان کے فارن منسٹر گئے ہیں اپنا ویو پوائنٹ لے کے، کیا ہی اچھا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت ڈسکس ہوتی ہیں یا وہ آپ کہتے ہیں کہ آفیشلی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوتی ہیں جب آپ کی وہ سائڈ لائن، کیونکہ یہ ایس سی او کا فورم ایسا تھا کہ اس میں کوئی بائی لیٹرل ریلیشن کی بات نہیں ہونی تھی، یہ کامن انٹرسٹ کے لیے ساری کنٹریز جمع ہوئی تھی، جو میں ریجنلزم کی پہلے بات کر رہی تھی یا گلوبلائزیشن جو گلوبل لیول پہ جو انٹیگریشن کی میں بات کر رہی تھی پہلے، تو یہ سارا کامن انٹرسٹ کی بات تھی کہ یہاں پہ آپ اپنی اکانومی کی کو ڈسکس کرتے، آپ دیکھتے کہ ہم نے اپنے ایشوز کیسے ریزالو کرنے ہیں جتنے بھی ہیں۔ اس پہ اگر سائڈ لائن پہ میٹنگ ہو جاتی جو کہ انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی وہ نہیں ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو جاتی ہیں جس میں بہت ساری فلیکسیبلٹی ہے۔
لیکن فارن منسٹر نے یہ ایک اچھی بات کی کہ ان کو جتنا بھی موقع ملا پریس کانفرنس کا، انہوں نے یہ چیز واضح کر دی کہ ہم اس وقت تک ان کے ساتھ وہ بیٹھ نہیں سکتے جب تک یہ جو انہوں نے کشمیر میں جو الیگل 2019 5 اگست کے جو یہ ایکشن کیے ہیں ان کو نہیں کی، کیونکہ یہ بالکل درست بات ہے کہ جب تک یونائٹڈ نیشن، دیکھیں یونائٹڈ نیشن کس لیے، یونائٹڈ نیشن اسی لیے ہے کہ اس کی جتنی بھی جو ریزولوشنز ہیں جب اسٹیٹس ان کی پاسداری نہیں کریں گے، ان کے مطابق عمل درآمد نہیں کریں گے، اس کا بنیادی مقصد ہی فیل ہو جائے گا، یعنی کہ یہ آرگنائزیشن جس مقصد کے لیے بنی تھی وہی فیل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے بڑی ٹارگیٹڈ بات کی اور بڑی ٹو دا پوائنٹ بات کی، تو اس پہ کشمیر ظاہر ہے ہمارا مسئلہ ہی انڈیا کے ساتھ کشمیر کا ہے، جی ہم تو خود ٹیررزم کا شکار رہے ہیں، تو ہم نے تو امن کی بات کرنی ہے، ہم نے تو کانفلکٹ کو نیگوشیشن کے تھرو ریزالو کرنے کی بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے اگر ویپنائزیشن کی بات کی تو دیکھیں یہ انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ آگے جانا چاہتا ہے، اگر وہ گلوبل پاور یا ریجنل پاور پہلے بنے پھر گلوبل پاور کی دوڑ میں حصہ لے، تو اس کو جب تک یہ اپنے ریجنل جو کانفلکٹ ہیں اسپیشلی جو کشمیر کا ہے اس کو ریزالو نہیں کرتا، تو یہ ویپن کس لیے جمع کر رہا ہے، انہوں نے کس کے لیے یہ جمع کرنے؟ تو انہوں نے بالکل ٹارگیٹڈ بات کی، بالکل ٹھیک کہا کہ ویپنائزیشن کی جو دوڑ لگائی اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ کشمیر پہ انہوں نے بالکل واضح موقف، چاہے انہوں نے ادھر اس میں پریس کانفرنس میں کہا، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی، تاکہ جس طرح سے انہوں نے رویہ دکھایا انہوں نے بڑا ریزنیبلی بہیو کیا ہمارے فارن منسٹر نے، اور انہوں نے جو بھی بات دنیا ان کو سراہ بھی رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بھارت کی ریاستی دہشت گردی ہے، چاہے وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہو، چاہے وہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے پاکستان میں ہو، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہو، یہ تو سب کے سامنے ہے۔ آپ نے خود ذکر کیا جو ہے وہ بھارتی نیوی کے حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادو کا، جو کہ پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نشان ہے، یہاں پہ وہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ روندر کمار اور کشمیرا سنگھ اور باقی جو لوگ ہیں وہ کون تھے؟ وہ بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں سبوتاج اور دہشت گردی کی کارروائیاں کیں اور کروائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا گٹھ جوڑ اس وقت جو ہے وہ ہندوتوا معاملے کو آگے بڑھا رہا ہے، اور منی پور میں جو اس وقت آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک اور گجرات وہاں ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر کی صورتحال آپ دیکھیں، میزورام میں کیا ہو رہا ہے، نیکسلائٹ جو ہے وہاں پہ سلسلہ کیا ہے، آسام میں کیا ہے، دلی میں کیا ہے، باقی جو اسی طرح جو ہے وہ ہندوستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھی صورتحال یہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ کیسا بیان ہے ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر کا، جو کہ خود ایک سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں، وہ ایک پاکستان سے گئے ہوئے مہمان کو، وہ میزبان بھی تھے، صدر بھی تھے، اور انہوں نے اس قسم کا بیان داغ دیا کہ مطلب جو ہے وہ دہشت گردوں کا سرغنہ، اور خود ایک دہشت گردوں کا ترجمان یہ بات کر رہا ہے۔ جی وہ اصل میں ان کی وہ جو نفرت اندر کی ہے، یا ان کی جو ایک جو ون سائیڈڈ ان کی جو ایک سٹوری ہے، وہ انہوں نے اس کو اپنی جو نفرت جو ہندوتوا والی ہے، یا جو مودی گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہے، انہوں نے ٹرو پکچر دکھائی ہے بیسیکلی۔ تو دنیا کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ بیہیو کرتے ہیں، اور پاکستان کتنا رسپانسبل اسٹیٹ ہے، ان سے اتنا جو ان کا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، ان کی وہ سیویاں دکھا رہے ہیں کہ اتنا انہوں نے بالکل ہی ایک بچے کی طرح بیہیو کیا، اور ایسے بدتمیز بچے کی طرح بیہیو کیا جس کو مینرز نہیں ہے، جو سفارتی آداب ہم کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا انہوں نے ایک وہ اپنا چہرہ اپنا انہوں نے دکھایا۔ تو دنیا کو تو کان کھینچنے چاہیے اس بدتمیز بچے کے۔ بالکل، آپ دیکھیں دنیا آپ دیکھ رہی ہے، دنیا آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا کوہرام بپا کیا ہوا ہے۔ مطلب پہلے چلیں کریٹیسزم تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم نے اچھا کیا، ہم گئے ہیں، ہم نے بڑی گریس دکھائی، بہت بڑا فورم تھا، بالکل صحیح، بہت اچھا فیصلہ تھا اور بڑا خوشائن، جس سے پاکستان کو یقیناً سفارتی سطح پہ بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ کہ ہم یہ ایکسکیوز بھی دے سکتے تھے کہ جو ہماری اکنامک سچویشن ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہم نہ بھی چاہتے تو ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن ایک بڑا پن ہے کہ ہم نے کہا کہ اتنا بڑا فورم ہے، ہم اس پہ جائیں، ہم اپنا جو نیریٹو ہے اس کو دیں، ہم بات چیت کریں، انگیج کریں دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو اکنامکلی۔ ہندوستان کے لیے پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی فورمز کو یا علاقائی فورمز کو کیوں چھوڑ دے میم؟ بالکل ایسے ہی ہے، کیوں ہم چھوڑے، یہ بہت یہی میں بات کر رہی ہوں نا، ہمارا ہم پوری دنیا کے ساتھ ہیں، ہم انٹیگریٹڈ ہیں، ہم آئسولیشن میں تو نہیں رہ رہے نا۔ اور یہ دنیا ایسی آج بلکہ جس تنہائی کا شکار کرنے کی کوشش ہندوستان نے کی تھی، ایک چال چلی تھی، وہ چال تو آج خود ناکام اس وقت ہو گئی جب حکومت پاکستان اور وزیر خارجہ نے خود جو ہے وہ دعوت نامہ قبول کیا اور پھر وہ چلے گئے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ انہوں نے سارک کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ انڈیا نے بیسیکلی اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے فیل ہوا ہے نا، یہ سارک کا پلیٹ فارم
फॉर्म हमारे पास बहुत जी बड़ा था, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम बिल्कुल कश्मीर ऐसे की बात यरगमाल बना लिया हिंदुस्तान ने। जी बिल्कुल, अगर वो फेल हुआ है तो हमने कहा कि एससीओ पे बात हो सकती है, बाकी बिल्कुल। स्टेट्स इसको फैसिलिटेट कर सकती है। अब उनको दुख यही है कि अगर ये प्लेटफॉर्म भी ये इस्तेमाल करने लग गए और ये तो हमारे लिए होगा, जिसकी वजह से उनकी ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकल के सामने आई है। अच्छा मैम, ये G20 का मामला जो है वो कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि सिफारती सतह पे पाकिस्तान तो अपनी काविशें कर रहा है और बयानात भी बड़े वाज़े हैं। आज भी तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से एक बयान जारी हुआ है। कश्मीरी जो हैं वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में मौजूद कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो पोस्टर्स वाजे हैं कि बहुत से जो G20 के ममालिक हैं, ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक, वो बिल्कुल भी इसमें शिरकत न करें, क्योंकि एक यूथ फोरम जो है वो लेह में होना है और एक श्रीनगर में सयाती फोरम जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान जो है किस किस्म की चाल चल रहा है? सब अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हकीकत में पसे पर्दा जो है वो ये बताना चाह रहा है कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है, और हकीकत में ये है कि हर तरफ खून की होली खेली जा रही। जी देखिए, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये ऐसे है कि जैसे आपने बिल्कुल, ये आग की तरह है, और ऐसी आग की तरह है कि जंगल होता है ना, बिल्कुल दरख्त खुश्क हैं, झाड़ियां खुश्क हैं, और आप कहीं कोई सिगरेट की भी वो फेंक दे तो पूरे जंगल में आग लग जाए। ठीक, तो इसको आप यही समझ लें, ये जितना मर्जी अपने आप को किसी नकाब में छुपा ले और ये G20 को मेंबर्स को बुला के और ये कॉन्फ्रेंस करके और एजाज हासिल करे। अब ये देखेंगे एससीओ पे इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, पूरी दुनिया इन पे वो क्रिटिसाइज कर रही है। वैसे पाकिस्तान के साथ तो कुछ नहीं किया उन्होंने, अपने साथ किया जो कुछ किया। जी बिल्कुल। तो ये तो अपने आप को, अब अच्छी बात है वहाँ पे लोग आएंगे, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो मुसलमानों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले ये पढ़ी थी, पठानकोट या मेरा ख्याल है कि एक वाकया इनका जो हुआ था, उसमें इनके जो मिलिट्री के लोग हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं, बाकायदा ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहे हैं, और वो लोगों के उनके जो वेरीफाइड अकाउंट है वहां पे ये चीजें कर रही हैं। जी, राजौड़ी में 2 ड्रामे कर चुका है हिंदुस्तान इस वक्त जो है, शायद ये राजकोट या पठान, मेरे ज़हन से निकल गई ये जगह, राजौड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये इंडिया, मतलब अपने आप देखें, पावरफुल स्टेट कहता है, बड़ी स्टेट कहता है, तो उनसे ये इंटरनल जो इनकी जो चीजें ये उठ रही है, खालिस्तान का इशू है, उसको ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये इनकी नालायकी है, ये हट धर्मी है इनकी, ये नेगोशिएशन करने के लिए तैयार ही नहीं। ये देखें मैम, इस ट्रेंड को आप कैसा देखती हैं कि हिंदुस्तान जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, जाली ड्रामे और जो है वो इस किस्म के काम करता है? जब 14 फरवरी 2019 का पुलवामा ड्रामा हुआ तो उसमें भी उन्होंने दलित जो फौजी थे उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया, और 40 जो उनके सीआरपीएफ के जवान थे उनको मरवाया गया। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जो साबिक गवर्नर थे, नाम नेहाद गवर्नर जो जम्मू के और कश्मीर के, उन्होंने इसका सारा पोल खोल दिया। तो अभी जो राजौड़ी में ऐसा ये वाकया हुआ, पहले मीडिया के जरिए कहा गया कि आसमानी बिजली गिरी है, फिर कहा कि फ्यूल टैंक जो है वो फटा है जिसकी बायस आग लगी, और फिर कहा कि नहीं ये दहशतगर्दी का वाकया है। और उसमें जो मारे जाने वाले लोग हैं वो तमाम के तमाम जो हैं उनमें एक शायद जो है वो हिंदू है, बाकी तमाम सिख हैं, सिख सोल्जर्स हैं। तो ये कैसा देखते हैं कि वो अपने ड्रामों में भी और अपनी साजिशों में, अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भी अकलीतों को इस्तेमाल कर रहा है, फिर उन्हीं के खिलाफ जुल्म सितम कर रहा है? तो ये हिंदुस्तान के हिस्से बखरे करने की बुनियाद तो नहीं पड़ रही? देखें, बुनियाद क्या पड़ी, आप खालिस्तान की मूवमेंट देखिए कि कनाडा में जो एहतजाज हुआ, जो लंदन में हुआ, बाकी पूरी दुनिया में कितने लोग निकले हैं। आई मीन उसको ये नहीं स्टॉप कर पा रहे। कश्मीरियों के पीछे ये कितने 70 साल से 75 साल से लगे हुए हैं, ये उनको नहीं हो कितने, वो एक थोड़ी तादाद में ना, इंडिया की फौज देख लें, इंडिया कितना बड़ा है, उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे। ये चाइना के साथ इन्होंने पंगा लिया, तो आप देखें कि वो जो लद्दाख वाला इंसिडेंट हुआ था, फेस ऑफ जो था, उसका क्या बना? वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। जी हाँ, मीडिया की बात की कि मीडिया ही इनको क्रिटिसाइज, बिल्कुल, लेकिन इनका मीडिया बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी नहीं है। कहीं भी दुनिया में चले जाएं, इसीलिए उसको गोदी मीडिया कहा जाता है ना, बुनियादी तौर पे मोदी का गोदी मीडिया जो है। जी बिल्कुल। तो दुनिया में कहीं भी आप देखें, कभी आज तक किसी ने आपको इंडियन चैनल के जो ट्रेडिशनल इनका मीडिया, किसी ने रेफरेंस दे के बात की हो कि ये सच बात है? तो ये इनका खुद ही बेनकाब हो रहे हैं इन चीजों से। ये इंडिया को सोचना होगा, इंडिया की कोई सेन गवर्नमेंट कोई आए, कोई ऐसे, ये मोदी की गवर्नमेंट ये नहीं कर पा रहे। लेकिन सोचेगा कौन? वहाँ दिमाग वाली हुकूमत तो है नहीं इस वक्त।
بالکل ایسے ہی ہے. جب تک یہ حکومت رہے گی یہ انڈیا کے لیے نقصان دہ ہے, انڈیا کے امیج کے لیے نقصان دہ ہے, انڈیا کے انٹرنل جتنی موومنٹ ہے وہ انڈیا کو اندر سے کھوکھلا کر دیں گے. یہ ان لوگوں میں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, بیسیکلی یہ ایکسٹریمسٹ بھی ہیں, ان کو میں کہوں گی یہ ٹیررسٹ بھی ہیں جو یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو جب تک کوئی ایک اچھی بہتر گورنمنٹ, اچھا دماغ سوچنے والے نہیں آتے جن کو یہ ہو کہ انہوں نے انڈیا کے اندر بھی پیس کرنا ہے, مائنورٹیز کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے نیبرز کا بھی خیال رکھنا ہے, بات چیت شروع کرنی ہے, تو اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں صحیح ہونے والی. اچھا یہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اب یہ مطالبہ جو کچھ 5 اگست 2019 کو ہوا, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا آرٹیکل 370 اور 75A کا, اس کے بعد سے جو ریاستی حیثیت ختم کی گئی اور جو بھی ایک چال چلی گئی, اب اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر میں وہ جماعتیں تو سراپا احتجاج ہیں ہی, اور مطلب اپنی جو ان کے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں اہم نہیں ہیں, پاکستان کے لیے بھی اہم نہیں ہیں یہ 370 75 ہے, لیکن یہ بڑی عام چیز ہے کہ حریت کل جماعتی حریت کانفرنس یا باقی جو جماعتیں ہیں جو حریت قائدین ہیں وہ بیچارے پابند سلاسل بھی ہیں, اپنی جو کاوشیں ہیں وہ کر رہے ہیں, جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں, تحریک آزادی کی جدوجہد جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ اب وہ جماعتیں جن کو بھارت نواز سمجھا جاتا ہے, کٹ پتلی جماعتیں سمجھا جاتا ہے, وہ بھی اب مودی سرکار کے خلاف ہو چکی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ریاستی حیثیت کو بحال کیا جائے. تو امت شاہ نے 14 جو ہے وہ 14 فروری 2023 کو ایک بیان دیا کہ انتخابات ہونے دیں تو پھر ہم جو ہے وہ شاید ریاست کا جو تشخص ہے اس کو بحال کر دیں. یہ کوئی ایک نئی چال آپ سمجھ رہی ہیں کہ کم از کم ان جماعتوں کو جو بھارت نواز ہیں یا کٹ پتلی ہیں وہ کم از کم راضی رہیں؟ یہ ان کی تو دیکھیں, اگر انہوں نے اس طرح پیچھے اس کو کرنا ہوتا تو یہ اس کو کرتے ہی نہ, یہ صرف ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے آگے الیکشن میں جانا, پھر انہوں نے جو پالیسیز جتنا کرٹیسزم ان کو مل رہا ہے انٹرنلی, لوگ جو ہیں جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں, جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں انڈیا میں, بڑے سین لوگ ہیں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, وہ ان کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے اس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اس طرح کا ان کا کرنے کا کوئی وہ ارادہ نہیں ہے. اور انٹرنیشنل باقی ٹھیک ہے, آپ نے ابھی حریت کانفرنس کی بات کی ہے, جو پولیٹیکل کشمیر جو مقبوضہ کشمیر میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دیکھیے ان کی مین لیڈرشپ کو انہوں نے جو ہے وہ پابند سلاسل کیا ہوا ہے. جو مین لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تحریکوں کو لیڈ کرتی ہے. اب ان کو یہ اتنا وہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بیٹھ جائیں, جب تک وہ باہر نکلیں گے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سارے ان کا ڈائسپورا بہت زیادہ ایکٹیو ہے, وہ نکلیں گے, وہ ان موومنٹ کو جب لیڈ کریں گے تو یہ اس کا امپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ بڑے تیز ہیں, انہوں نے ان کی جو مین لیڈرشپ ہے ان کو ہی بند کر لیا تاکہ وہ کسی طرح سے کوئی اس طرح کی چیز کو لیڈ نہ کرے. جو دوسری لیڈرشپ ہوتی ہے, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے, بیسیکلی وہ اس کے لیے اتنی تیار نہیں ہوتی اس طرح کے موومنٹس کے لیے. تو یہ بہت جو ہے نا کلیورلی یہ چیزوں کو جو ہے وہ بڑا لے کے چل رہے ہیں. لیکن جو ابھی آپ نے میڈیا کی ان کی بات کی, تو وہ جو کرٹیسزم ان پہ آ رہا ہے, جو انٹرنلی جو ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں پریگمیٹک سٹیپ تو وہ ان کے لیے نہیں لے رہے نا, جو جماعتیں ان کے اگینسٹ ہو گئی, جو بھارت نواز جماعتیں, ان کو بھی پتہ لگا کہ یہ جو موقف انہوں نے ہمارے ساتھ یا ان کے ساتھ اگریمنٹس کیے ہوں گے, ان کو وائلیٹ کیا ہوگا, تو وہ بھی ان کے اگینسٹ ہو رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ لوگ بولنا شروع کرتے ہیں, وہ کتنے لمبے عرصے تک چپ رہے ہیں. تو یہ ان کا ان کی موت ہوگی کہ اپنے اپنوں کے ہاتھوں ان کے جو آئیڈیاز کی ہیں, یہ جو RSS کی ایڈیالوجی ہے, یہ نہیں چل سکتی اتنی لمبی. جس طرح خالصتان کی تحریک چل رہی ہے, کشمیریوں نے اپنا کیا ہوا ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اگر مسلمان اندر 20-22 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں, اگر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سارے, تو یہ کیا کر لیں گے؟ بالکل صحیح. دنیا پھر متوجہ ہوگی نا, پھر دنیا کا بھی پریشر آئے گا, یونائٹڈ نیشن کا بھی پریشر آئے گا. تو یہ انڈیا کو سوچنا چاہیے, یہ کہاں اس سے یہ پاکستان کی نفرت میں اور پتہ نہیں کسی تکبر میں یہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں, یہ اپنا نقصان کریں. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا آخری سوال میڈم, یہ بتائیں کہ کیا اقوام عالم کے سامنے جو مودی اور بھارت کا یہ بھیانک روپ ہے, یہ G20 کی آڑ میں یہ چھپ سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ آپ دیکھیں نا, انہوں نے کتنا SCO کا کیا ہے, تو صرف پاکستانی فارن منسٹر کے ساتھ انہوں نے یہ جو جس طرح کا کیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سفارتی اداب کی انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں. تو لوگ نہ صرف سوشل میڈیا, پوری دنیا کا سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کو انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو رہنما ہیں, جو لیڈرز ہیں, اسٹیٹ ہیڈز ہیں, کیا انہوں نے اس چیز کو نہیں فیل کیا ہوگا؟ تو جو G20 کا اگر یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ جتنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں,
یہ احتجاج جو لندن میں ہو رہے ہیں، کینیڈا میں ہو رہے ہیں، جو کشمیری کر رہے ہیں، تو یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں، اب تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ان کا وہ دکھانا جو مائنورٹیز کے ساتھ انہوں نے کرنا شروع کیا ہے، تو آپ کے سمجھیں یہ چھپا نہیں سکتے. یہ ایک معمول کا اگر یہ ان کو یہ اجلاس اس طرح سے یہ بلا رہے ہیں اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا بڑا اچھا روپ دکھائیں کہ ہم بڑی ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں اور پتہ نہیں ہم کیا کیا سیکولر اسٹیٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو یہ اس کو نہیں چھپا سکتے. آج کل کے دور میں جہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے، ہر بندہ اوپینین میکر اور اوپینین شیپر ہے، تو یہ نہیں کر سکتے اس کو، اس کے پیچھے نہیں یہ چھپ سکتے. لیکن عالمی جو طاقتیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ان کو تو سوچنا چاہیے نا، وہ ایک جو انسانی حقوق کا راگ الاپا جاتا ہے پوری دنیا میں، ان کو انسانی حقوق کی بدترین انسانیت سوز خلاف ورزیاں جو ہیں وہ وحشیانہ مظالم اور جو ہے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. مطلب جو G20 کے اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں جو کہ بار بار صورت کے ساتھ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، رپورٹس جاری کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو دنیا ہے یہ انٹرسٹ بیس دنیا ہے. ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو دنیا میں جو پرماننٹ چیز ہے وہ آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اسٹیٹ کے بہت سارے انٹرسٹ ہیں. انڈیا نے انگیج کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. اصل میں ان کی جو ایک میں اسے کہتی ہوں کہ جو پازیٹیو چیز ہے جو دنیا کو نظر آتی ہے، ان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے انہوں نے جو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف وہ جا رہے ہیں نا، بالکل دنیا کو انہوں نے انگیج کیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو انہوں نے 16 جو منسٹریز کو ایک جگہ کر کے اس کا مجھے گیتی شکتی کے نام سے جو انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، جس میں اگر کسی نے بزنس کوئی بھی کمپنی باہر سے آتی ہے تو وہ اسے صرف ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ایک لیٹر لینا ہوگا اور وہ اپنی انڈسٹری کھول سکتی ہے دنیا میں. اور ان کا آبجیکٹو کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چائنا سے آگے، ہم نے چائنا کو پچھاڑنا ہے، چائنا سے ہم نے آگے جانا ہے. اس کے لیے تو جب یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، انگیج کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو وہ پھر جو دنیا ہے وہ پھر ان چیزوں سے آج کل کوئی اس چیز کی اتنی زیادہ ان کی جو ایتھکس ہیں وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے، مورالٹی اور ایتھکس جو ہے وہ بڑے لو ایب پہ جا رہے ہیں. تو دنیا اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے اس کو کیش کروا رہے ہیں. لیکن یہ زیادہ عرصہ پھر چیزیں نہیں چلتی. دنیا میں ایک شفٹ آتی ہے، ایک پیراڈائم شفٹ آتی ہے بہت ساری چیزوں کے لیے، تو اس میں پھر سارے جو ہیں پھر وہ پستے بھی ہیں اور چیزیں سامنے بھی آتی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت قیمتی وقت اپنا عنایت کیا. ہمارے ساتھ موجود تھیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ، اور بہت تفصیل سے ان سے گفتگو ہوئی ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کیا صورتحال ہے، G20 کے حوالے سے شنگھائی تعاون تنظیم میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی شرکت، اور ہندوستان کا جو ہے وہ غیر اخلاقی، بد تہذیبی اور سفارتی آداب کے منافی رویہ جو ہے اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی. سامعین، سامعین خوش آمدید. سامعین، آپ پروگرام کشمیر منظرنامہ سن رہے ہیں، اور یہ پروگرام ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، ہم بات کر رہے تھے مختلف تازہ ترین جو خبریں ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور گزشتہ چند دنوں سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بھارتی قابض فورسز نے جو ہے وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حق خود ارادیت کا جو جائز سیاسی مطالبہ ہے اس کو دبانے کے لیے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو، خصوصی طور پر نوجوانوں کو بے دردی سے جو ہے وہ ان کے قتل عام میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں بہت تیزی جو ہے وہ لے آئے ہیں، اور نسل کشی کی جا رہی ہے کشمیری مسلمانوں کی. اور اس کے حوالے سے کچھ اور اپڈیٹس بھی ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ پہنچاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو G20 کی ایک سیاحتی حوالے سے ایک گروپ کا فورم کا انعقاد جو ہے وہ سری نگر میں کیا جا رہا ہے، اور لے میں جو ایک نام نہاد یوتھ فورم کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے جو احتجاج ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں خاص طور پہ پوسٹرز لگائے گئے ہیں، پوری دنیا کو جو ہے وہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے جو بربریت پر مبنی انسانیت سوز وحشیانہ مظالم جو ہیں وہ ڈھائے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جب آگ اور خون کی ہولی کھیلی
کھیلی جا رہی ہے تو دنیا کی جو مہذب قومیں ہیں جو بظاہر جو ہے وہ انسانی حقوق کی علمبردار ہیں تو وہ کم از کم جو ہے وہ G20 اجلاس کے جتنے بھی رکن ممالک ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور بجائے اس کے کہ وہ اس میں شرکت کریں بلکہ وہ ہندوستان کی بہتری کریں, اس کا احتساب کریں, اس کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں اور مکمل طور پر جو ہے وہ G20 کا بائیکاٹ کیا جائے. اسی سلسلے میں جو ہے وہ کچھ موومنٹس آپ کے علم میں ہے کہ آج جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی ہوئیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے مختلف جو علاقے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ صورت کے ساتھ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے, دھرنے دیے جا رہے ہیں G20 کے حوالے سے, اور پاکستان بھی وزارت خارجہ اس پر بڑا واضح موقف جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب عزیر احمد غزالی صاحب. آپ چیئرمین پاسبان حریت جموں و کشمیر ہیں. السلام علیکم غزالی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزالی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے بھی آپ سے ہماری بات ہوئی, اب کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہوا جس میں پاکستان نے جو ہے وہ بڑی شد و مد کے ساتھ اور بھرپور انداز میں جو کشمیر کا موقف تھا نہ صرف جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے بلکہ ہندوستان کو اسی کی سرزمین پر آئینہ دکھایا گیا, جس سے شاید جو ہے وہ سبرمینیم جے شنکر جو کہ ایک انتہا پسند دہشت گرد حکومت کے سربراہ ہیں, جو اس کے ایک رہنما ہیں, وزیر خارجہ ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے بڑی غیر سفارتی جو ہے وہ زبان بھی استعمال کی. تو اس وقت G20 کا جو 2 فورم ان کا انعقاد سری نگر اور لیہ میں کیا جا رہا ہے اور ایک مجوزہ طور پر, تو کیسا دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور پوری دنیا کے حوالے سے جو انسانی حقوق کے علمبردار ممالک ہیں جو سب G20 میں شامل ہیں کم و بیش, تو ان کا رویہ جو ہے وہ کیا ہے, اب تک کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے, بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے کچھ بات کرنے کا موقع دیا. جس طرح سے آپ نے شنگھائی کانفرنس کا حوالہ دیا, یہ تو ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک ملک جسے ہم بھارت کہتے ہیں اور جو جمہوریت کا چیمپئن اپنے آپ کو کہلاتا ہے, نہیں اب نہیں ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے, لیکن آپ نے کہا نا کہ جمہوریت کا چیمپئن اپنے آپ کو کہتا ہے, لیکن اب نہیں ہے وہ. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیے وہ کیسا جمہوری ملک ہے کہ وہ 8 ملکوں کی میزبانی کر رہا, اور اس میں ایک اہم ملک جو پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں پہ تشریف لے گئے اور اس نے خود دعوت بھی دی, سفارتی آداب کی بے ادبی کی, اور وہاں پہ ان کا رویہ آپ نے دیکھا کتنا متعصبانہ تھا اور کتنا منافقانہ رویہ تھا ان کا, جو پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ روا رکھا. اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے جس انداز میں سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے بات کی اور اس کے دہشت گردوں جو بھارتی عدالتوں نے بری کیا, اس پہ انہوں نے پردہ اٹھایا, اور 5 اگست 2019 کے بھارتی جو اقدامات تھے اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا, اور یہ بات دو ٹوک انداز میں کہا کہ بھارت کو بالآخر یہ غیر قانونی اقدامات جو اس نے ریاست جموں و کشمیر میں اٹھائے اس کو واپس لینے ہوں گے. تو یہ ایک پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ وزیر خارجہ نے بھارت میں بیٹھ کے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے موقف کو وہاں پہ دہرایا, اور سمجھوتا ایکسپریس کے جو متاثرین تھے, جو پاکستانی شہری شہداء تھے, ان کے حوالے سے بھی بات کی. جی ہاں, بات رکھی G20 ممالک کی. میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں و کشمیر میں مسلسل عوامی احتجاج G20 کے خلاف کیے جا رہے ہیں, اور ان ممالک سے مسلسل اپیل کی جا رہی ہے کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے, وہ کشمیر کے اندر اس کانفرنس کو منعقد کر کے اپنے فوجی اور سیاسی اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے. بالکل. بھارتیہ جنتا پارٹی ایک دہشت گرد جماعت ہے. آپ نے دیکھا کہ سیز فائر لائن پہ 8 مقام میں ایک بڑا عوامی اجتماع ہوا, اور اس طرح سے جہلم ویلی میں ایک بڑا عوامی اجتماع ہوا, دارالحکومت مظفر آباد میں 2-3 بڑے احتجاج ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں 9 مئی کو دھیر کوٹ اور باغ شہر میں بہت بڑے عوامی احتجاج ہوں گے. تو ہم آزاد کشمیر کے شہری مسلسل عالمی برادری سے, انسانی حقوق کی تنظیموں سے اور G20 ممبر ممالک سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ بھارت کو ایسا موقع نہ دیں کہ وہ مظلوموں پہ اور ظلم ڈھائے, اور آپ اس کے جو جنگی جرائم ہیں اس کی جو چھپانے کی کوشش ہے ان کا آپ سہارا بنیں. تو پورے کشمیر میں اس وقت G20 اجلاس کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک سخت قسم کی نفرت, مایوسی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہندوستان 10 لاکھ فوجیوں کو مسلط کر کے اپنی مرضی کے اقدامات وہاں پہ اٹھا رہا ہے, یہ دیرپا نہیں ہوں گے. کشمیری عوام
बहसीयत मजमूई इसको मुस्तरद करते हैं। अच्छा गजाली साहब, आज यकीनी तौर पर जो है वो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी एक मजम्मती बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि भारत जो है वो हक़ खुद इरादियत के जो जायज़ सियासी मुतालबा है उसको दबाने के लिए बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से शहीद कर रहा है। और ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो अब तेज़ी से आ रही हैं कि भारत जो है जो नस्ल कुशी का एक सिलसिला शुरू किया गया है और एक जंगी जराइम जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हिंदुस्तान की जो काबिज फोर्सेस हैं वो उनको खुली छूट है और वो इस वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी से एक तरफ नस्ल कुशी हो रही है, एक तरफ जो है वो जाली डोमिसाइल जो है गैर कश्मीरियों को दिए जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा ख़तरनाक एक पहलू है और बहुत तेज़ी से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। क्या ये चीज़ें G20 ममालिक के इल्म में नहीं हैं? देखिए, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तो गुज़श्ता तीन दहाइयों से ज़ायद अरसे से जुल्म, उसके जबर के खिलाफ, कश्मीर की आज़ादी, हक़ खुद इरादियत के लिए जदोजहद कर रही है। और इस वक्त आप ये भी जानते हैं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सारी सीनियर क़यादत हिंदुस्तान की जेलों में है और ख़ुद मीर वाइज मौलवी उमर फारूक साहब घर में 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया वो नज़रबंद हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह आपने ये बात फरमाई है कि हिंदुस्तान इस वक्त लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के शहरियों को गैर कानूनी तौर पर एक मुतनाज़िया रियासत के अंदर आबादी के तनासब को बदलने के लिए उनको डोमिसाइल जारी कर चुका है। तो हम कश्मीरी तो मुसलसल ये बात दोहराते आ रहे हैं कि कश्मीर को दूसरा फ़लस्तीन बनने से बचाया जाए और हिंदुस्तान की जो साम्राज्य सोच है, हमारी कंडे हैं, इनको रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को सामने आना चाहिए, OIC को सामने आना चाहिए। और बिलखुसूस हम G20 के जो मेंबर ममालिक हैं उसमें ज़ाहिर है चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है और जिसने मसला कश्मीर पर हमेशा कश्मीरियों के बुनियादी मौक़िफ़ की तायीद की है, सऊदी अरब है, तुर्की है, इंडोनेशिया और दीगर जो अमन पसंद इंसाफ पसंद ममालिक है। तो हम उनसे यही अपील कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में मुसलसल अवामी एहतजाजों का मकसद ही यही है कि दुनिया को हम कश्मीर की जो संगीन तरीन सूरत हाल है उससे आगाह करें और G20 ममालिक ये बताएं कि वो हिंदुस्तान के जो इस इजलास के पीछे उसके खुफिया अज़ाइम हैं उनको समझने की कोशिश करें और मोदी के जो मज़मूम मकासद हैं उनको पूरा होने में उनका साथ न दें, बल्कि वो कश्मीरी अवाम की जो मर्जी है, उनकी उमंगें हैं, उनका आज़ादी का हक, उनका इंसानी हक, उनके समाजी हुकूक और मजहबी हुकूक, उनकी बहाली के लिए इन मुल्कों को बात करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये एक असूली जदोजहद है कश्मीरी अवाम की, जिसमें वो अल्लाह के फजल से ज़रूर कामयाब होंगे और हिंदुस्तान की तमाम साजिशें वो जो मर्जी है कर ले, काले कानून का नफाज है, लोगों को जेलों में डालना है, बेगुनाह नौजवानों को जेल इनकाउंटर्स में कत्ल करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह एक दिन हिंदुस्तान के गले पड़ेंगी और रियासत जम्मू और कश्मीर उसके जुल्म से, उसके जबर से, उसकी बर्बरियत से ज़रूर आज़ादी इंशाअल्लाह हासिल करेगी। अच्छा गजाली साहब, यहाँ तवज्जो आपकी ज़रूर दिलवाना चाहूँगा। जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे कि 76 बरस से मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कब्ज़े की मुखालफत और हक़ खुद इरादियत का जो मुतालबा करने वाले कश्मीरी अवाम हैं वो नस्ल कुशी का शिकार हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो ख़ास तौर पे मुख्तलिफ देहात हैं वहाँ से जो बेचारे नौजवान हैं, कई अक्सर जो है वो इस तरह नादानिस्ता तौर पे जो है वो अबूर करके लाइन ऑफ कंट्रोल दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक ज़िया मुस्तफ़ा नामी बच्चा भी था जो कि जब वो 23 जनवरी 2003 को लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गया गलती से, तो उस वक़्त उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। ये तहसील रावलाकोट ज़िला पुंछ से उसका ताल्लुक़ है, आज़ाद कश्मीर से। और उसको जो है वो एक जाली एनकाउंटर में जो है वो दरअंदाजी के इल्ज़ाम में कि जी पाकिस्तान से ये हुआ और पाकिस्तान से वो हुआ, जो ड्रामे किए जाते हैं और जाली किस्म के मुकाबले, और उस तरह जो है उसको बेचारे को शहीद कर दिया गया। आज भी उसके वालिदैन जो हैं उसका जस्ते खाकी जो है वो वसूल करने के लिए तड़प रहे हैं। तो ये किस किस्म का जो है वो इंसानियत सोच जो है वो रवैया है हिंदुस्तान का? क्या हिंदुस्तान की जो मोदी सरकार है वो ये समझ नहीं रही कि उनके साथ जो है ये जो तारीख वो लिख रहे हैं जुल्म और बर्बरियत की, ये उनको पलट कर जो है वो आएगी, क्योंकि तारीख तो अपने आप को दोहराती है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ज़िया मुस्तफ़ा शहीद जो है वो रावलाकोट के शहरी थे और वो महज 15 साल की उम्र में भूल के सीज़फायर लाइन के उस तरफ चले गए थे कश्मीर के दूसरे हिस्से में, और फिर उनको कैदी बना लिया गया और मुसलसल 16 साल जेल में रखने के बाद भारतीय फौजियों ने जो गुज़श्ता साल उनको कश्मीरी निज़ामतकारों से एक खिफत अमेज़
ذلت آمیز شکست کھانی پڑی، اور پھر اس شکست کو شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے ضیاء مصطفیٰ کو جیل سے اٹھایا اور جا کے ایک جیلی مقابلے میں اس مقام پہ شہید کیا. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی رجوی میں جو بات آ رہی 2-3 دن سے کشمیری مجاہدین اور بھارتی قانونی درمیان جاری ہے، تو ادھر بھی انہوں نے ایک گزشتہ کل کشمیری نوجوان کو لے جا کے اس جگہ پہ شہید کیا اور کہا جی کہ ہم نے ایک کشمیری مزاحمت کار کو شہید کیا ہے. تو یہ ہندوستان کے مسلسل یہ ہتھ کنڈے اس کے چل رہے ہیں. اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ مچھل انکاؤنٹر میں 5 نوجوانوں کو شہید کیا تھا، اور اس طرح شوپیان کے نوجوانوں کو سری نگر جو مزدوری کی غرض سے آئے تھے ان کو مجاہدین قرار دے کے جیلی انکاؤنٹر میں شہید کیا. حیدر پورہ کے جیلی انکاؤنٹر میں نوجوانوں کو شہید کیا گیا. تو یہ ایک لمبی داستان ہے ہندوستان کے مظالم کی. تو اپنی ناکامی کو اور اپنی خفت کو چھپانے کے لیے کشمیر کے نوجوانوں کو جیلی انکاؤنٹرز میں جو ہے وہ مسلسل شہید کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ریاست جموں و کشمیر ایک اکائی اور ایک وحدت ہے. الحمدللہ اس کے آر پار لوگوں کے لاکھوں لوگوں کے خونی رشتے تقسیم ہیں. یہاں پہ بھائی ادھر ہے اور والد ادھر ہے، ماں ادھر ہے اور بیٹی ادھر ہے. تو ہندوستان یہ جو کشمیریوں کے سینوں پہ خونی لکیر کھینچے ہوئے اور مسلسل فوجی دباؤ اور فوجی جماؤ اور دہشت گردی سے ان رشتوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ریاست کی وحدت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں وہ جس طرح کے بھی مظالم ڈالے، میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ غیر فطری تقسیم ہے. ریاست کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، اور ہندوستان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے تمام تر جبر کے باوجود الحمدللہ 76 برسوں سے یہ مزاحمت جاری ہے، جاری رہے گی، اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ہندوستان کے جبر اور اس کی بربریت سے اپنی آزادی کا حق حاصل نہیں کر لیتے. اچھا غزالی صاحب، آخری سوال کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اس وقت جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر بھی اور ہندوستان کے اندر مختلف ریاستوں میں اپنے ہی فوجی فالس فلیگ آپریشن اور دیگر جعلی معاملوں میں جو ہے وہ مروا کے اس کے بعد ایک کہانی گھڑتا ہے جس کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور پھر تحریک آزادی کشمیر جو ہے خاص طور پہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور رنگ یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید کسی قسم کی کوئی دہشت گردی جو ہے وہ ہو رہی ہے، جبکہ ریاستی دہشت گردی کا سب سے بڑا پشت بان جو ہے وہ خود بھارت ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا جی. دیکھیں ہندوستان کے آپ کس وہاں پہ کون سا کوئی اصول ہے، وہاں پہ کون سی کوئی انسانیت ہے، انسانی قدروں کی کوئی وہاں پہ آپ کوئی مثال دیکھتے ہیں؟ وہاں تو کوئی مسلمان گائے ذبح کرے گا تو اس کو ایک موب آئے گا، وہ اس کو شہید کر دے گا. کوئی گائے لے کے جا رہا ہوگا تو ہندو جنونی آئیں گے، اس گاڑی کو جلا دیں گے، لے جانے والوں کو شہید کر دیں گے. اور وہاں پہ پابند ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہے، سکھوں پہ ظلم ہے، دلتوں پہ ظلم ہے. بہار کے اندر آپ دیکھیں کہ گزشتہ ان 3-4 دنوں میں 100 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں. تو ہندوستان کے اندر کوئی انسانیت یا انسانی قدروں کی کوئی وہاں پہ پہچان نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں. اور بلکہ خصوصی طور پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یہ فاشسٹ قسم کے لوگ ہیں جو انسانی قدروں سے بالکل آ رہی ہیں. بالکل اور اس طرح کے اقدامات اپنے فوجیوں کو ہی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے قتل کر دینا، ان کو مروا دینا، اور پھر جھوٹے میڈیا پہ اس کا پروپیگنڈا کرنا اور اس کو کسی پڑوسی ملک کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ تو بھارتی حکومتوں کی اور بالخصوص بھارتیہ جنتا پارٹی کا تو یہ پرانا وتیرہ ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مزاحمتی تحریک ہے، وہاں کے نوجوان جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ یقینی طور پہ قابل تعریف اور اپنی ایک جینون تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن ہندوستان کی حکومتوں سے آپ یہ کبھی یہ گمان نہ کریں کہ وہ اپنے فوجیوں کو یا اپنے شہریوں کو مروانے میں یا قتل کرنے میں، اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو قیادت ہے اس میں نریندر مودی ہو، راج ناتھ سنگھ ہو، اس میں امت شاہ ہو اور اجیت دوال ہو، اس طرح کے ظالم اور شفاق لوگوں سے آپ اسی طرح کی توقع کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ عزیر احمد غزالی صاحب وقت دینے کا. چیئرمین پاسمان حریت جموں و کشمیر عزیر احمد غزالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سامعین، پروگرام کشمیر منظرنامہ ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا گیا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان فیصل رضا خان، پروڈیوسر انعام سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.